لیکن کچھ میجر سنز بہت زیادہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے، جو کہ 7 ہے، 7 میجر سنز. یہ تو بندہ کنفرم کوشش کرے ان سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں اللہ نے تو لاٹری لگائی ہوئی نا ہماری، صغیرہ گناہ ڈیلی معاف ہو سکتے ہیں. صغیرہ گناہ میں نے آپ کو بتایا چلتے پھرتے بد نظری ہو گئی، صغیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا میوزک سن لیا جو بہت ہی فضول قسم کا گانا ہے، گناہ ہے لیکن کبیرہ تو نہیں ہے، صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ کریں گے اسے، ٹھیک ہے. اس طرح کے گناہ سب سے ہوتے ہیں ایسی چیزیں. تو سبحان اللہ بحمدہ صبح جو 100 بار اور شام بار پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام 100 بار. مغرب سے پہلے، شام کا مطلب ہے مغرب سے پہلے، صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے. تو صغیرہ گناہ کی تو اللہ نے لاٹری لگائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ، صغیرہ گناہ یہاں آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے سارے نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھڑ جاتے ہیں. تو نماز گناہوں کو معاف کرنے والی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ سن یو آر انوالوڈ ان، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے اور نماز کو اچھے سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی. تو میجر سنز میں کیا ہے؟ نمبر 1 شرک، obvious سی بات، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک مختلف قسم کے، اس لیے اس پہ ذرا آپ ڈیٹیل میں کچھ پڑھ بھی لیں. ظاہر ہے کہ آج کا شرک شاید وہ نہ ہو کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شرک کی مختلف اقسام ہیں. کسی پہ توکل اس طرح سے کرنا جیسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، وہ بھی شرک کی ایک قسم ہی ہے، although میجر شرک شاید نہ ہو لیکن یہ کہ شرک کی ایک قسم ہے. ریا والے اعمال کرنا وہ بھی ایک مائنر شرک کی شکل ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آج کے دور میں بہت عام ہے، ٹھیک ہے. جیسے لوگ چیریٹی کرتے ہیں تو چلیں ایک ہے کہ انکریج کرنے کے لیے پکچرز ڈال دیں، وہ ایک اور بات ہے. ایک ہے کہ بس دکھانے کے لیے، دکھلاوا کرنے کے لیے، وہ پھر مائنر شرک میں آ جاتا ہے. اور مائنر شرک بہت خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں سے اس کا ہے، مائنر شرک کا، کیونکہ یہ اس طرح صراحت کرتا ہے انسان کے اندر جیسے ایک کالی چیونٹی کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے چلتی ہے، اس طرح سے یہ مائنر شرک تم لوگوں میں آ جاتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ٹیک کیئر آف دس، اور اسی لیے وہ دعائیں ہیں اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ مائنر شرک سے ریفیوج کی دعا ہے اور یہ حصن المسلم ایپ میں ہے یہ دعا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح دیکھیں کسی انسان کو اس درجے پہ رکھ دینا کہ اس کو خدائی درجہ دے دینا. عبادت کیا ہے؟ عبادت میں 3 انگریڈینٹس ہیں. ایکسٹریم ریورنس یعنی جھک جانا، اگلے کے لیے سبمٹ کر دینا سب کچھ، اس کو ریورنس کہتے ہیں. اسی طرح عبادت میں ایکسٹریم اٹیچمنٹ، اٹیچ ہو جانا اس ہستی سے بہت زیادہ. اور اسی طرح عبادت میں ہے کہ ایکسٹریم سبمیشن، ریورنس، سبمیشن اور اٹیچمنٹ. اب یہ چیزیں کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو وہ اس کی عبادت بن جاتی ہے. اور اللہ معاف کرے جو بالی ووڈ کا عشق ہے وہ یہ والی عبادت ہے. انہوں نے تو آپ کو پتا ہے معشوق کو پورا معبود بنایا ہوتا ہے، تو وہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے شرک کو چھوڑنا ہے، جو بھی مائنر شرک اللہ نہ کرے کوئی انوالوڈ ہو جاتا ہے انکانشیسلی، تو توحید کو پکا کیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ پہ ریلائنس پکی کی جائے، اللہ سے محبت پکی کی جائے، اللہ کے بارے میں پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ، اور عبادت کی جائے. دیکھیں اللہ کی محبت کیسے اچیو ہوگی، خود بتا دیا اللہ نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرائض پہ عمل کر کے، قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مزید قریب آتا ہے میرے نوافل کر کے. کیونکہ فرائض تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو میں نے بس مجبوراً پڑھ لیے کہ مجھے پنشمنٹ نہ ملے. نوافل تو وہی پڑھے گا نا جو محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی جائے گا نوافل کی طرف. تو جو نوافل پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور قریب آتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا بازو، اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. اب اس سے مراد نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس انسان میں آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر جو اللہ